اگر معافی نہیں مانگا تو سننا، سیلاب تو آ کے اللہ نے تباہی کر دی، چاول گندم سب سارے فصلیں تباہ ہوگی، آپ ایسے زلزلہ آ جائیں گے تم بھی نہیں رہو گے، زمین کے اندر دب جاؤ گے، اللہ تمہیں بھی تباہ برباد کر دیں گے، ورنہ توبہ کر لو، ابھی بھی وقت ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا، سمجھنا بھی، پڑھنا بھی، عمل کرنا بھی، قول فعل سب کچھ قرآن کے لیے، قرآن کو ہم نے بالکل آسان کر دیا۔ اب ہے کوئی سمجھنے والے، ہے کوئی اس کے اوپر عمل کرنے والے، ہے کوئی سوچنے والے، ہے کوئی تفکر کرنے والے، ہے کوئی تدبر کرنے والے کہ غور تو کر لو کہ اللہ رب العزت کون ہے جو وحدہ لا شریک لہ، جو آسمان زمین کی مالک ہے، جس رب نے قوم موسیٰ، جس رب نے قوم نوح، جس رب نے قوم عاد، جس رب نے قوم سمود کو تباہ اور برباد کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اب تم بھی وہی عذاب چاہتے ہو؟ میرے دوستو کل میں نے علی گڑھ جا کے پہنچا ہوا تھا، چاول کی دکان کے اندر عورتیں اپنے، میرے دوستوں اب دیکھو گے نا آپ کی آنکھ سے آنسو آ جائیں گے، عورتیں کیا دیکھو کہ بھائی چاول کتنے، کہ جو چاول میں نے پچھلے مہینہ کو اٹھایا تھا میرے دوستوں، اب سن لو وہ چاول کتنے، 160 روپیہ کر کے، وہ پونیا کی چاول ہے۔ اب کل جب میں نے دیکھا وہ 245 روپیہ اس کی کلو ہے، عورتیں جو ہے نا اپنے آنکھ سے آنسو چھوڑ دی کہ یہ چاول 245 روپیہ ہے، کیا ہوا؟ تو کہہ گئے، جو دکاندار مجھے کہنے لگا میرے بھائی کیا اصل میں سیلاب آ گئی، سیلاب کی وجہ سے سارے تباہ اور برباد ہو گئی۔ میں نے بولا اللہ نے تمہیں تو تباہ اور برباد نہیں کیا نا میرے دوستوں، تم نے 1 کلو چاول کے اندر 110 روپیہ، 115 روپیہ، 90 روپیہ، 80 روپیہ 1 کلو چاول کے اندر بڑھا دیا ہے۔ ابھی تو سیلاب آیا، اب زلزلہ باقی ہے، ایسے نہ ہو کہ زلزلہ آ کے پورے تم سب کو اللہ تباہ اور برباد کر دے۔ اللہ کو ڈرو اور اپنے ایمان کو ناسک کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ کرو، تم بھی توبہ کرو۔ جو گناہگار ہے، نافرمان ہے، اللہ کی توحید سے دور ہے، اللہ کے رسول کی سنت سے دور ہے، وہ بھی توبہ اور استغفار کرے، اللہ کی طرف راجع ہو جائے۔ میرے دوستوں دیکھ لو تم ہی لوگ ہو نا، کیسے لوٹا ماری کر رہے ہو؟ تمہارے کیا خزانہ کے اندر اگر کمی تھا میرے دوستوں، اگر چاول کے اندر کمی ہے، اگر آٹا کے اندر کمی ہے میرے دوستوں، تو پھر لوگوں کو ملے گا ہی نہیں، پورے دنیا کی، پورے پاکستان کے اندر قحط سالی شروع ہو جائے گا، فاقہ شروع ہو جائیں گے، پھر چاول ہی نہیں ملیں گے۔ اگر چاول مل رہا ہے تو اس سے مطلب کیا ہے کہ ہے اسٹاک تمہارے پاس، ورنہ تم قیمت کہاں سے بڑھاتے، قیمت کہاں سے بڑھاتے تم؟ چاول کی قیمت تمہیں اسی طریقے سے میرے دوستو ہر چیز کی قیمت آسمان میں چڑھا دی ہے۔ میرے دوستو تم نے اپنے اسٹاک رکھ کر کیا حرکتیں کر رہے ہو، لیکن سب نہیں، کوئی اللہ کی سچے بندے بھی ہے، لیکن میرے دوستوں جب ایک ہی چیز کے اوپر طوفان آتے ہیں، ابھی ایک دم سے طوفان آ جائے گا کہ پیٹرول میں شارٹیج ہو گئے، اب دوسرا دن پیٹرول پمپ والے شروع کر دیا، جہاں 250 روپیہ وہاں 350 روپیہ پیٹرول 1 لیٹر فروخت کرنا شروع کر دیں گے، کہ بھائی تیل کے اوپر شروع ہو گئے، وہاں 500 سے 600 روپیہ ایک پیکٹ بکنا شروع کر دیں گے۔ میرے دوستو اگر بولتا ہے کہ نمک کے اوپر بھائی بحران آگے نمک نہیں ملے گا، اب لوگ 100 روپیہ میں بھی خریدنے لگتے ہیں، لوگ بھی بے صبر ہے، دکاندار بھی بے صبر ہے، کسی کی اللہ کے اوپر یقین نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، ایمان کی قوت نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان کی جذبات نہ ہونے کی وجہ سے تم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو، جس کی وجہ سے اللہ کی عذاب بھی آ رہا ہے اور لوگ بھی افراتفری میں لگا دی ہے۔ میرے دوستوں اللہ کی عذاب یقیناً آئیں گے، کوئی بچ نہیں پاؤ گے، ورنہ ابھی سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ یقیناً تمہیں معاف کر دیں گے۔ اگر معافی نہیں مانگا تو سننا، سیلاب تو آ کے اللہ نے تباہی کر دی، چاول گندم سب سارے فصلیں تباہ ہوگی، آپ ایسے زلزلہ آ جائیں گے تم بھی نہیں رہو گے، زمین کے اندر دب جاؤ گے، اللہ تمہیں بھی تباہ برباد کر دیں گے، ورنہ توبہ کر لو، ابھی بھی وقت ہے۔ اور سیاستدان بھی دیکھ لو میرے دوستوں، ایک دوسرے کا ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی میرے دوستوں، ابھی وہ وقت نہیں ہے، وہ وقت نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کی ٹانگیں چھینو، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچو، ایک دوسرے کا ٹوپی اچالو۔ میرے دوستوں توبہ کرنا چاہیے، تمہیں جاؤ اللہ کی گھر میں جا کر توبہ کرو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گھر گھرا کے روتے رہو۔ تم سیاستدانوں کا بھی کچھ قصور ہے، عوام کا بھی قصور ہے، اگر عوام کی، عام مسلمانوں کو قصور نہ ہوتے، وہ سیاستدان بھی جو ہے نا گناہگار اور شیطان نہ آتے تمہارے سر کے اوپر، وہ بھی تمہارے بھی قصور ہے، ان کا بھی قصور ہے۔ اب ایک دوسرے کو کھینچ رہے، الیکشن ہو رہا ہے، کس چیز کے الیکشن؟ ایک بندہ 36-38 صفوں جو ہے نا حلقوں میں جو ہے نا کھڑے ہونے کی
تیاری کر رہا ہے. میرے دوستو الیکشن کا خرچہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اپنے باپ کے گھر سے لا کے دے رہا ہے. میرے دوستو یہ تو دیکھ لو تم کہاں سے لاتے ہو یہ سارے پیسے. یہ عوام کے پیسے ہے، ٹیکس کے پیسے ہے. بجلی سے ٹیکس لگا کر، گیسوں سے ٹیکس لگا کر، پانی میں ٹیکس لگا کر تم جو ہے نا لوگوں سے وصول کرتے ہو، اور پھر ایک ہی بیٹھ کر دو چار مل کر جو ہے نا لوٹ کر لے کر جاتے ہو. میرے دوستو تمہارے پر زلزلہ نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ میرے دوستو اگر تم یقین مانو، اگر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو سب سے پہلے ہمارے یہ پارلیمنٹ اسمبلیوں میں جو ہے نا زلزلہ آئے جائیں گے جس دن اللہ کو برداشت سے باہر ہوں گے. تم کیا ہو؟ قوم سمود سے بڑے ہو، قوم عاد سے بڑے ہو، قوم نوح سے بڑے ہو، قوم لوط سے بڑے ہو. کچھ بھی نہیں ہو تم، کچھ بھی نہیں ہو. ایک تھپڑ بھی تو برداشت نہیں کر سکتے ہو. اللہ نے اگر اشارہ فرما دی سارے کے سارے تابہ اور برباد ہو کر رہ جاؤ گے. لہٰذا توبہ کر لو، ابھی بھی موقع ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان نصیب عطا فرمائے، ایمان کی قوت عطا فرمائے، ایمان کی جذبات عطا فرمائے، اللہ کے رسول کی محبت نصیب عطا فرمائے. اللہ کی قرآن کو اللہ نے آسان بنا دی. اس کے اوپر اس کی قول و فعل کے اوپر عمل کرنے کا میرے دوستوں اللہ توفیق عطا فرمائے. اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.